فرح فخور اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر کوئی برائی ان پر آ جاتی ہے تو پھر انسان ناشکرا، بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا، کوئی نعمت بھی اسے دی تھی، بھول گیا اور بالکل ناشکرا ہو گیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر سلب کر لیتے ہیں اس سے، وہ نعمت چھین لی، پھر وہ بالکل مایوس اور ناشکرا ہو کر رہ جاتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، انسان خیر کی طلب میں تو لگا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اگر کہیں تکلیف آ گئی تو پھر وہ بالکل مایوس، یئوس فعول کے وزن پر بالکل مایوس، اور اسی میں آپ کو معلوم ہے اسی کیفیت میں بہت سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں۔ یئوس کفور اور یئوس قنوط، بالکل نا امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل آس توڑ دینے والا۔ یہ ہے اصل میں وہ پینڈولم کا سوئنگ۔ یہ سوئنگ جتنا زیادہ ہے انسان معرفت سے اتنا ہی محروم ہے، محجوب عن الحقائق۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، ایمان کی روشنی سے باطن منور ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی یہ پینڈولم جو ہے اس کی سوئنگ کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ چٹان کے مانند انسان کھڑا ہو۔ اگرچہ ہے تو وہ ایک گانا اور فلمی گانا، لیکن یہ کہ لا محالہ میرے ذہن میں وہ آ جایا کرتا ہے، اس لیے کہ غالباً وہ فلمی گانا نہیں ہے، ویسے یہ کہ پنکج ملک نے بھی گایا تھا اس کو اور مجھے وہ بہت پسند ہے۔ اب تو اگرچہ سال بیت گئے، کبھی سننے کا موقع نہیں ہوا، لیکن سیگل کی آواز میں بھی سردی گرمی نرمی سختی ایک سانچے میں ڈھال، جگ میں چلے پون کی چال، جیسے ہوا چلتی ہے انسان دنیا میں ایسے رہے، ہوا متاثر نہیں ہوتی، سردی گرمی نرمی سختی، کبھی نرمی آ گئی کبھی سختی آ گئی، کبھی گرمی آ گئی کبھی سردی آ گئی، لیکن متاثر نہ ہو انسان۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، ایسے گزر جاؤ۔ یہی بات ہے جس کو مختلف پیرایوں میں کہا گیا ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ ہوا جو ہے وہ اوپر ہی اوپر چل رہی ہے، وہ بدلتے ہوئے حالات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن زیادہ صحیح لفظ اس کے لیے چٹان ہے۔ چٹان کے مانند انسان کا اندرونی شخصیت کھڑی ہوئی ہو، متاثر نہ ہو بدلتے ہوئے حالات سے۔ یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کے لیے وہ نوید ہے، اس کے لیے خوش آمدید تہنیت۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ الفاظ بارہا آئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی، دنیا میں بھی راضی برضائے رب تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سورۃ اللیل ختم ہوگی اس پر، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور سورۃ الضحیٰ میں آئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بندے سے اللہ راضی اور بندہ اپنے رب سے راضی۔ اس دنیا میں راضی برضائے رب، بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، دنیا میں اللہ کے رضا پر راضی رہو گے، اللہ وہاں تمہیں راضی کر دے گا۔ یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اب داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، میرے مقربین بارگاہ میں، ان کے زمرے میں، صدیقین کا جو مقام ہے، جیسے کہ فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، آؤ اب تم شامل ہو جاؤ میرے ان بندوں میں، میرے جو خاص مقربین بارگاہ ہیں، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہاں لفظ جنتی جو ہے یہ میرے نزدیک اس بلند ترین جنت کی تعبیر کے لیے لفظ آیا ہے، میری جنت۔ میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا اور اس کے لیے بھی آج میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ذہن میں آیا کہ وہ حوالہ بھی اس وقت نوٹ کرا دوں۔ جنت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حدید میں تو فرمایا گیا اس جنت کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، مسابقت کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو
اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ، جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین جتنا ہے۔ یہاں پھر نوٹ کیجئے وہ اصول کے اہم مضامین قرآن مجید میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ یہی آیت ہے صرف ایک لفظ 2 الفاظ کے فرق کے ساتھ، سارعو، سابقو کے بجائے سارعو، مسارعت بھی یہی ہے، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے جنت کا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں ایک آسمان کی بات کی ہے، یہاں آسمانوں کی بات کی ہے، تمام آسمانوں تک پھیلاؤ ہے جنت کا۔ اس سے میرے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جنت زمین سے اور اس مقام تک سدرۃ المنتہا تک اس کے مراتب ہیں۔ زمینی جنت عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمان، اور آسمانوں میں 7ویں آسمان پر ہے وہ سدرۃ المنتہا، جس کے بارے میں فرمایا گیا اندہا جنت الماوا، وہ جنت الماوا اس کے قریب ہے، اس کے پاس ہے۔ تو یہ جنت کے مختلف مدارج اور ہیں، درجات ہیں کہ جو زمین سے لے کر اور وہ سدرۃ المنتہا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایک دوسرے سے آگے نکلو، دوڑو، ایک دوسرے سے مسابقت کرو، مسارعت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت میں داخلے کے لیے جس کا پھیلاؤ زمین سے آسمانوں تک ہے، جس کا عرض ہے آسمانوں اور زمین کو محیط۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔